السلام علیکم ایوری ون، امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ کسی نے یار پوچھا ہی نہیں کہ آپ 3 دن سے کہاں تھی۔ بڑے ہی برے ہیں میرے فرینڈز، وہ فرینڈز جو بیسٹ فرینڈ کہلاتے ہیں، اور ایون میرے اپنے بہن بھائی، کسی نے پوچھا ہی نہیں بیٹا آپ 3 دن سے کہاں غائب ہیں۔ جی میں 3 دن بعد ویڈیو ڈال رہی ہوں۔ فنکشن میں بزی تھی، تھوڑا گھر کے کام، تھوڑے نہیں بہت زیادہ کام ہو گئے تھے، جس میں سے ایک کام دیکھیں ابھی یہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا۔ 10 days ہو گئے تھے گروسری کیے ہوئے، اور ابھی تک میں نے بکٹ میں سرف فل نہیں کیا تھا، تو آج وہی فل کر رہی تھی۔ سنڈے تھا اور کوشش کرتی ہوں کہ ناشتہ بنانے سے پہلے جو تھوڑے تھوڑے کام میرے پینڈنگ ہے نا وہ فٹافٹ کر لوں، کیونکہ اٹھتے ہی ناشتہ کرنے کا میرا دل نہیں کرتا۔ تھوڑا سا میں 1-2 گھنٹے اسی طرح اپنے گزارتی ہوں، اس کے بعد آرام سے ناشتہ کرتی ہوں۔ تو یہاں میں لائی تھی 3 پیکٹ سرف، میرا 3 kg سرف چلتا ہے، اس میں ہے صوفی اور 2 پیکٹ بریو۔ تو ان کو اچھی طرح ٹب میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد بکٹ میں فل کر دوں گی۔ اچھا یہ چھوٹے کام بھی کبھی کبھی بہت اریٹیٹ کرتے ہیں نا، حالانکہ اس میں اتنا ٹائم ہمارا نہیں لگتا، لیکن اریٹیشن بڑی ہوتی ہے کبھی کبھی۔ تو آج میں نے سوچا نہیں فل کرنا ہی ہے، کیونکہ کپڑے بھی کافی سارے اکٹھے ہو چکے تھے فنکشن میں بزی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں تینوں سرف کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں۔ یہ اتنے مزے کے ڈیلیکیٹ سرف ہے نا کہ کوئی ایچنگ، کوئی بھی ہاتھ پہ اریٹیشن نہیں آتی ہے، حالانکہ میں نے گلو نہیں یوز کیا ہوا، اور مجھے ویسی بھی ہیبٹ نہیں ہے گلو یوز کرنے کی، کسی بھی کام کے لیے میں نہیں یوز کرتی، مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ تو یہاں اچھی طرح سرف کو میں نے مکس کر دیا اور پھر بکٹ میں فل کر دوں گی، اور اس کے بعد ہم لگا دیں گے اپنا مشین کا لوڈ۔ اچھا یہ 3 kg کی بکٹ ہے، اس میں آرام سے میرا 1 month کا سرف آ جاتا ہے، اور یہی بس چھوٹو سا میجرنگ کپ ہے، ایک لوڈ کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ایک کپ۔ بڑی شرافت سے پہلے تو میں ڈال رہی تھی بکٹ میں، لیکن پھر اپنے دیسی سٹائل پہ آگے کہ نہیں بہت ٹائم لگ جائے گا، اس کپ کو کریں سائٹ پہ، اور فٹافٹ ٹب کو پکڑا میں نے بکٹ کے اوپر، اور سارا سرف اس میں نے فل کر دیا۔ اور یہ مزے کی بات کہ بکٹ سلپ بھی نہیں ہوئی، ابھی سلیب سے سلپ ہو جاتی تو سارا میرا نقصان ہو جاتا۔ سو یہاں پہ سرف سارا فل کر دوں گی، ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دوں گی مشین میں نے پہلے سے کپڑے ڈال دیے تھے، لیکن مہد کے کپڑے میں نے روک لیے تھے کیونکہ اس کے سلیوز اور ٹراؤزرز بہت گندے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو سرف بچ جائے گا ٹب میں، اسی میں تھوڑا سا اور سرف ایڈ کر کے مہد کے کپڑے ڈپ کر دوں گی۔ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کا کتنا سرف لگتا ہے ایک منتھ میں، میرا تو 3 kg لگتا ہے، اور اکثر میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ جب میں بریو یا صوفی نہیں یوز کرتی تھی تو سرف ایکسل کے ساتھ میں کسی نہ کسی سرف کو ایڈ کر کے لازمی یوز کرتی تھی، تاکہ کچھ زیادہ ہی اچھی پرفارمنس آئے مشین کی۔ تو یہ میری بکٹ ہو گئی ہے فل، اور جو ٹب میں رہ گیا تھا سرف اس میں پانی ایڈ کر کے، نارملی فی الحال پانی ایڈ کروں گی ابھی، ورنہ میں گرم کر کے پانی مہد کے کپڑے ڈپ کرتی ہوں، ابھی سمپل واٹر میں ہی اس کے کپڑے میں ڈپ کر دوں گی، اور دکھاتی ہوں اس کے آستینوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ واشنگ مشین بھی نہیں کر سکتی صاف، اور آٹومیٹک میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے، میں نے دونوں مشینوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، سٹینز آپ کی مشینیں نہیں نکالتی، آپ نے خود تھوڑا سا ان کو رب کرنا ہوتا ہے ہاتھوں پہ، چاہے آپ پہلے سے ڈپ کر کے رکھ دیں، مطلب میل کو تھوڑا سا نرم کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی رگڑائی کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ کی آٹومیٹک ہیں، مینول مشینیں ہیں، تو یہ سٹینز آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی نکالنے ہیں۔ تو اس میں کسی مشین کا فالٹ نہیں ہے، بس ہوتا ہی شاید ایسا ہی ہے۔ تو یہاں ٹب چھوٹا پڑ گیا تھا مہد کے، 2 حالانکہ ایک سوٹ تھا، 2 شرٹس تھیں، تو اور پانی اس میں ایڈ کر دوں گی، تھوڑا سا سرف ایڈ کر دوں گی۔ بس یہ ایک ٹینشن ہوتی ہے مجھے، جب سٹینز لگ جاتے ہیں نا تو بہت الجھن ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں بس سٹینز نہ ہوں، ڈائریکٹلی مشین میں ڈالوں اور بہت اچھے سے صاف ستھرے ہو کے نکلیں۔ آئی تھنک سب کو ایسی ہی اریٹیشن ہوتی ہوگی، اور ہوتا بھی ہے جب آپ مشین سے کپڑے نکالیں اور اس میں کہیں بھی کوئی سٹین نظر آئے نا، تو لگتا ہے کہ آپ کی ساری جو محنت تھی وہ ضائع چلی گئی۔ تو چلیں اتنے میں جی جن کا انتظار تھا وہ بھی آ گئے تھے، وہ تھے ہمارے اسپیشل گیسٹ، ہمارے مالی بابا۔ تو آئے تھے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد، بیچارے بہت بیمار تھے، تو فوراً میں نے ان کو ٹیرس پہ بلایا۔ میں نے کہا پہلے ٹیرس پہ آ کے میرے پوٹس دیکھیں، ان پلانٹس دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے ان کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ جب وہ آئے تو ماشاء اللہ وہ تو مجھے لیکچر دینے لگ گئے، ایسا لیکچر کو جو 15 منٹ ماشاء اللہ چلتا رہا۔ جب وہ سٹارٹ ہوتے ہیں نا تو وہ پھر خاموش نہیں ہوتے، ایک ایک پاٹ چیک کر رہے تھے، اس کی ساری وضاحت کر رہے تھے، اور جو ان کے اندر مٹی کا حال تھا وہ بھی بتا رہے تھے۔ اور صرف ایک یہ پلانٹ تھا جو فریش تھا، باقی مرجھائے ہوئے تھے، تو وہ ساری ڈیٹیلز مجھے دے رہے تھے کہ یہ جو ہانڈی ہے نا یہ چولہے پہ پک چکی ہے، اس لیے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب پانی ڈالتی ہیں نا تو پانی اندر رہتا ہے، اس میں بالکل ڈرائی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں اس کی مٹی نرم ہے، اس لیے یہ پلانٹ ابھی فریش ہے، اس کو دھوپ نہیں کچھ کہہ رہی۔ یہ دیکھیں آپ نے منی پلانٹ کا کیا حال کر دیا ہے،
اس کے درمیان میں وہ جو جوٹ کی سٹک ملتی ہے وہ لا کے لگائیں. لائم میں لگا کے دیتا ہوں تاکہ منی پلانٹ کی گروتھ صحیح ہو جائے. مٹی بالکل ہارڈ ہو گئی ہے, آپ شاید پانی ہی نہیں دیتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا, میں 2 دن بعد پانی دے رہی تھی, لیکن دھوپ بیچ میں بہت تیز ہو گئی تھی جس سے کچھ سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی. اسنیک پلانٹ ان کو دکھایا تو کہہ رہے نہیں یہ تو کسی ہانڈی وانڈی میں نہیں لگانا آپ نے, یہ ہانڈی تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ روغنی لپائی نہیں ہوئی ہوئی, اور جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں وہ روغنی ہے, اس میں یہ خراب ہو جائے گا. آپ اس کو کسی بڑے گملے میں لگائیں, اور کیاری میں نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ باقی پودوں کی روٹس خراب کرے گا. اور پلانٹس کا پھر ڈفرینس بتا رہے تھے کہ یہ جو پاٹس کا ڈفرینس بتا رہے تھے کہ یہ جو سامنے پاٹس ہیں نا یہ کچے ہیں, یہ پانی خود بھی ایبزارب کرتے ہیں اور پلانٹ بھی ایبزارب کرتا ہے, تو ان کو ذرا زیادہ پانی دیں آپ. تو ماشاءاللہ بہت لمبا لیکچر تھا, اچھے سے میں نے ان کو سنا سمجھا, اور پھر وہ ان کو تسلی نہیں ہوئی تو خود پانی دینے لگ گئے. سارے پلانٹس کو مجھے بتا رہے تھے ایسے ایسے آپ نے پانی دینا ہے. تو میں نے کہا میں دے تو رہی تھی لیکن میں 2 دن کا گیپ دے رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ جل جائیں گے کیونکہ ابھی موسم ذرا ٹھنڈا ہے. کہتے نہیں آپ نے ڈیلی ان کو تھوڑا تھوڑا دینا ہے. چلیں ٹھیک ہے, کوئی اچھی بات بتائے تو بہت اچھا لگتا ہے, سمجھنا چاہیے اس کو. اور یہ تھا جی ایوننگ کا ٹائم, سنڈے کا ہی. 2 دن سے ہم فنکشن میں بھی بزی تھے, اچانک سے فنکشن کا انویٹیشن آ گیا تھا. اچھا فنکشن پہ جانے سے پہلے بہت ہی مجھے بوجھل پن سا فیل ہوتا ہے, قطن میرا پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کرنے کا, زیادہ گیدرنگز میں جانے کا. لیکن بس ہسبینڈ فورس کر رہے تھے تو ریڈی ہو گئے ہم لوگ. مہد بھی ریڈی ہو گیا تھا, اور مہد کا ریڈی ہونا کیا ہے, فٹافٹ تیار ہوا اور ویٹ کرنے بیٹھ جاتا ہے, اور یہاں سخت بور ہو رہا تھا کہ جلدی کریں آپ لوگ. اشال بھی ریڈی ہو گئی تھی, ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے دونوں بچے. بچوں کی تو عید ہوتی ہے, کہیں گھر سے نکلنے کا موقع ان کو ملے, اور میں بھی بس سمپل سا ریڈی ہو گئی تھی. اپنا سمپل فینسی تھریڈ ورک والا میں نے سوٹ پہنا اور بس چلے گئے ہم فنکشن پہ. گھر سے نکلنے سے پہلے بہت ہی بوجھل لگ رہا تھا, لیکن جب فنکشن پہ گئے تو لوگوں سے ملنا ملانا کافی پلیزنٹ فیل ہوا. ایسے لگ رہا تھا کافی ساری ٹینشنز ریلیز ہو گئی ہیں. بہت اچھا لگا, بہت اچھا اہتمام انہوں نے کیا ہوا تھا, سب کچھ اچھا تھا. لیکن سب سے بڑی بات جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں تو واقعی آپ کافی فریش فیل کرتے ہو, اور بہت زیادہ انوائرمنٹ چینج ہونی چاہیے, بہت آپ کو یہ چیز فریش کر دیتی ہے. ہسبینڈ بھی گئے تھے ساتھ ہی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی فنکشن پہ ہم دونوں اکٹھے جائیں, میں تو اکثر اسکپ ہی کر دیتی ہوں اور وہی چلے جاتے ہیں. تو بڑا اچھا ویلکم ہوا دلہن کا, جیسے آج کل انٹری ہوتی ہے بڑی دھماکے دار سی, ویسی ہی انٹری تھی. بہت انجوائے کیا ہم نے بھی, اس وجہ سے میری ویڈیوز بھی نہیں آئی تھیں. یہ تھا جی نیکسٹ ڈے کا شاٹ. مجھے جانا تھا پھر مارکیٹ, کچھ ابھی بھی کراکری بقایا تھی, تو کچھ مجھے مگز وغیرہ لینے تھے, کچھ مجھے شیشے کے ڈونگے لینے تھے, گلاس وغیرہ لینے تھے, تو اسی کے لیے آئے ہوئے تھے ہم لوگ مارکیٹ. یہاں میں آ گئی تھی ایک سٹور پہ, اور ان کی اچھا تھا, ویرائٹی بہت اچھی تھی ان کی. کچھ چیزیں میں نے یہاں سے لیں, کچھ میں نے آگے مین مارکیٹ سے لیں, اور پھر انشاءاللہ وہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا خریداری کی ہے. آئی تھنک ابھی کچھ میری خریداری ہو گئی ہے کمپلیٹ, اور اس کے بعد میں نے کرنی ہے اپنے گھر کی ساری کلیننگ, اپنے کچن کو ری ارینج کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, اور لیتی ہوں آپ سے اجازت.